معجزوں کے انتظار میں ہو، یقیناً ضرور ہوں گے معجزے۔ جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے اور اتنا تڑپ کر اللہ کو پکارو گے تو کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، اللہ تمہارے لیے بھی معجزہ کرے گا۔ تم کچھ دیر اور مانگو تو سہی۔ یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے کے پہلے کا منظر ہے۔ اگر آپ اکیلے میں روتے ہو اور پھر ساری باتیں اللہ پاک سے کہہ کر مسکراتے ہوئے کمرے یا اپنی تنہائی سے باہر آتے ہو تو سوچو آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ آپ کو سننے والی ذات وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ آپ کو سن کر انسنا کر دے گا؟ یا انسانوں میں کوئی آپ کو سننے والا نہیں تو آپ کمتر ہو؟ ارے یہ تو سوچو اللہ پاک کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں آپ سے کہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ اپنے قیمتی آنسو یا اپنا درد کسی غیر کو دکھاؤ۔ اپنے آپ پر رشک کرنے کے بجائے اداس بیٹھے ہو۔ یہ کس نے کہا کہ آپ کو سننے والے کوئی نہیں؟ ارے آپ کو سننے والا تو تمام جہانوں کے رب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کو سن رہے ہیں، تو اور کیا چاہیے؟ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو ایک بار، صرف ایک بار ان کو دل کا حال سنا کر دیکھو۔ چلو کچھ بولنا بھی مت، بس یہ جو نم آنکھیں ہیں نا، اس کے ساتھ ایسے ہی کسی کونے میں سر جھکا کر بیٹھ جانا۔ یہ جو دل ہے نا، یہ خود ہی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دے گا۔ صرف کچھ لمحے گزرنے کے بعد آپ کو اتنا سکون ملے گا، اتنا کہ دل کا بوجھ ڈھونڈنے سے بھی ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لینا۔ یقین مانو تمہارا رب واقف ہے ہر سسکی سے جو تم دل میں دبا لیتے ہو۔ وہ جانتا ہے ہر آنسو کو جو تم خود سے بھی چھپا لیتے ہو۔ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا، واللہ تم یہ گمان اس سے کیسے بنا لیتے ہو؟ تمہارا رب تو خزانوں کا مالک ہے اور تمہارا دل اسے ہر دولت سے قیمتی ہے۔ پھر کیوں عام سے لوگوں کے لیے رو رو کے آنکھیں سجھا لیتے ہو؟ ہاں ابھی زخم تازہ ہے، دل کو سنبھالنا مشکل ہے، مگر وہ بھر دیتا ہے ہر زخم جب تم تقدیر کا فیصلہ رب کو تھما دیتے ہو۔ اللہ کی چاہت ہی سب کچھ ہے، اس کی رضا میں ہی سکون ہے۔ وہ اس قیامت سے عرصے کو بھی گزار دے گا جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو۔ تقدیر کے کچھ فیصلے بے حد ظالم ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنے کے خیال سے اذیت روح پہ طاری ہو جاتی ہے، مگر پھر وہی لمحے محبت اور مسرت بن جاتے ہیں جب تم رب کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہو۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہمارا، نہ کوئی دوست، نہ تسلی کا ذریعہ، مگر پھر وہ رب خود ہی اپنے بندے کے لیے تسلی بن جاتا ہے جب تم اسے اپنے سارے دکھ سنا دیتے ہو۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی مل نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو،
تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ تم بس مطمئن رہو، کیونکہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اگر دل غموں سے پھٹ جائے، روح زمانے کی ٹھوکروں سے تار تار ہو گئی ہو، تو خاموشی سے مصور کے پاس جاؤ جو اس کا خالق ہے۔ اس سے چپکے چپکے بات کرو، وہ تمام مسئلے حل کر دے گا۔ وہ تمہارے غموں کو اتنے اچھے سے انداز میں خوشیوں میں بدل دے گا کہ تم پرانے سارے زخم بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔